ہر ایک کا ذہن اسی میں ہوتا تھا کہ ہمیں اس ظلم و ستم سے نجات پانی ہے. تو وہ جو ظلم و ستم جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں وہ تھا کیا؟ اس کے خد و خال کیا تھے؟ سب سے پہلے تو جو میری یادیں ہیں، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جس بھی کشمیری کو دیکھا جاتا، مسلم کو، اب کون لوگ کرتے تھے، مہاراجہ کی خبر میں ہوتی تھی یہ باتیں یا نہیں ہوتی تھیں، لیکن وہ ایک واقعہ مجھے معلوم ہے جو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا اور شاید کتاب میں بھی ذکر کیا ہے، کہ جو بھی کوئی بڑا ہوتا تھا، جیسے ان دنوں کہا کرتے تھے ان کو نمبردار یا کوئی بھی محلے کا مقدم یا کچھ بھی، تو وہ کھڑا تھا اور باقی کشمیری آس پاس کھڑے تھے. سورہ کی بات تھی، وہ سن رہے تھے اور یہ کیونکہ بڑا تھا تو اس کی بات خود سن رہے تھے غور سے. جو کوئی اس وقت کا کوئی تھا، افسر تھا کیا تھا، وہ وہاں سے گزرا تو وہ ایک دم اترا، کچھ دیکھے بھالے بغیر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اٹھا کے اس کو تھپڑ مارا. وہ ذیلدار تھا کیا تھا، تھپڑ مارا، اس کا صافہ جا کے دور گرا. یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی کشمیری مسلمان کھڑا ہو کے ایسے بات کرے یا کوئی اس کی اس طرح سے بات سنے. وہ تو سب سے بڑی بات تھی. ایک واقعہ اچھی طرح سے معلوم ہے جس سے کہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے پوری طرح. یہ ڈاکٹر علی جان نے خود بتایا ہے، جب ابھی بہت زیادہ عمر کے نہیں تھے، چھوٹے ہی بچے تھے، تو کوئی اعلیٰ افسر آیا اس اسکول کی انسپیکشن کے لیے. ہاں، انسپیکشن کے لیے آیا، تو ان کی کلاس میں بھی گیا. تو وہاں کا جو ہیڈ ماسٹر تھا اس نے ان سے کہا کہ ان بچوں کو بلایا جو ٹھیک سے پڑھا کرتے تھے. کیا تھا تو انہوں نے ڈاکٹر علی جان کی طرف بتایا کہ یہ ہمارا بہت ہی بریلینٹ بچہ ہے، بہت ہی تعلیم میں ہر طریقے سے یہ بہت ہی بریلینٹ ہے یہاں پہ ہمارے اسکول کا بچہ. تو اس نے بجائے یہ کہ کہتا خوشی کا اظہار کرتا، اس نے آگے سے جواب دیا نپ ہم ان دی بڈ، یعنی کہ اس کو تم ابھرنے نہ دو. تو اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے. یہ علی جان نے آپ کو بتایا؟ جی، یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ بجائے کہ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے بچے کی یا کچھ کرتے، ہیڈ ماسٹر سے کہا نپ ہم ان دی بڈ، بس اتنا لفظ کا. تو اس سے میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ باقی جگہوں پہ کیا ہوتا رہا ہوگا. آبویسلی نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ آگے بڑھیں یا یہ تعلیم حاصل کریں. ویسے بھی ان دنوں میں غربت اتنی ہوتی تھی، ایک تو اس وجہ سے بھی اسکولوں میں نہیں بھیجتے تھے، اور گھروں میں کوئی ہوتا نہیں تھا تو اتنے سارے کام ہوتے تھے، چلو بچہ اسے وہی کام کرے گا. تو یہ سب تو ہوتا رہتا تھا، تو پھر یہ صحیح تو نہیں تھا نا.